پاکستان تحریک انصاف کے مظفر گڑھ سے رکن قومی اسمبلی معرف نامعلوم افراد نے ان کے گھر سے اغوا کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، ان کے گھر پہ مبینہ طور پہ اسلام آباد پولیس نے جناب چھاپا مارا ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف بین نہیں ہوئی، لیکن لگتا ہے کہ شو بین ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ طلعت حسین صاحب جو اینکر پرسن ہے، کاشف عباسی، شہزاد اقبال، عامر الیاس رانا اور منیف فاروق، کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے جو آنر نہیں کی جا سکی۔ میاں علی اشفاق صاحب کے حوالے سے اور صنم جاوید کے حوالے سے کل سے ایک بڑی غلیظ کیمپین جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ کچھ آپ کے سوالات مزید سامنے ہیں، بڑے سخت سوالات ویسے آپ لوگ کرنا شروع ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اچھی بات ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ گہری سے گہری نظر رکھیں اور ان کا جو سیاسی معاملات کو تجزیہ کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سوال کرنا چاہیے، سوال آنے چاہیے، اور مجھے پسند ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ڈیفیکلٹ کویسچنز جو ہیں وہ آنے چاہیے، وہ سوالات جو نارملی لوگ سوال کرنے سے کتراتے ہیں اور صحافی یا تجزیہ کار جواب دینے سے کتراتے ہیں، دونوں۔ تو یہ دونوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوں، تو آپ کے مشکل سوالات کو بھی سلام، اور وہ بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ یہ سوالات جو ہے وہ دیکھ سکیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ 15 لاکھ سبسکرائبرز کے شارٹ ٹرم ٹارگٹ کو اس مرتبہ ہم ذرا پش کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، فیس بک وغیرہ پہ یا آپ کے جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی شیئر کیجیے گا، اس سے بھی ہماری کافی مدد ہوتی ہے۔ تو جناب خبریں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ایک ایم این اے غائب ہو گئے تھے، اور وہ یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ 15 دن کا ٹائم ہے۔ میں نے اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کے ایفیڈیوٹس جو ہیں وہ نہ پہنچ سکیں۔ ایون تو پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ان کی لائلٹی کے ایفیڈیوٹس وہ جو ہے وہ کافی حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی چند لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں قاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے قاسم سوری، ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے مظفر گڑھ سے رکن قومی اسمبلی معظم علی خان جتوئی کو آج بروز عاشورہ 10 محرم الحرام کو علی صبح معرف نامعلوم افراد نے ان کے گھر سے اغوا کر لیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہے کہ کسی کو جبری گمشدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک خبر جو ہے وہ ان کے بارے میں آ رہی ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے شہریار آفریدی، ان کے گھر پہ مبینہ طور پہ اسلام آباد پولیس نے جناب چھاپا مارا ہے، اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب کا بھی بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ رکن قومی اسمبلی شہریار آفریدی کے گھر کے باہر وفاقی پولیس پہنچی ہے، پولیس شہریار آفریدی کے گھر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ رات کے 1:25 پر پولیس ایم این اے شہریار آفریدی کو کیوں ہراساں کر رہی ہے؟ 1:38 کے اوپر رات کو شہریار آفریدی نے اس پہ جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد پولیس ان 4 to 5 vehicles waiting outside my residence since more than an hour along with a kid and asking for CCTV camera access is ironic to the core at this hour۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے، اندر نہیں آ رہی، لیکن یہ انٹیمیڈیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے۔ بائی دا وے، میں ابھی صنم جاوید کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گا، اور طلعت حسین صاحب کا کل رات کو شو جو ہے وہ سینسر ہو گیا ہے، اس کے بارے میں میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہ آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا بیان حلفی جمع کرانے پر یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کی صبح عسکری حکومت اور اس کے ہینڈلرز کے حکم پر پولیس کا جمشید دستی کی رہائش گاہ پر چھاپا، بیوی بچوں کو ہراساں کرتے رہے۔ آج کے دور کا یزید اپنے ظلم اور جبر سے باز نہیں آ رہا۔ تو بیسکلی یہ تیسرے ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے جن کے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ یہ کام ہوا ہے کہ یا تو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کو جو ہے وہ دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے جمشید دستی نے اپنا ویڈیو پیغام جو ہے جاری کیا۔ انہوں نے کہا آج صبح 25 سے زائد پولیس اور آئی ایس آئی والوں نے میرے گھر پر حملہ کیا، انہوں نے دیواریں پھلانگ کر دروازے توڑے، میرے بیوی اور بیٹا تھے ان کو ہراساں کیا، مجھ پر فائرنگ کی، میری جان اللہ نے بچائی۔ میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی جی خان میں ایک کرنل گلزار ہے جو کہ عرصہ دراز سے بدماش بنا ہوا ہے، آئی ایس آئی کے لوگ ہیں اور ان کا ایک نیٹ ورک ہے، ان سے کسی کا گھر اور عزت محفوظ نہیں ہے۔ میرا پورا محلہ اور عزیز و اقارب وہاں پر پہنچے ہیں اور اس کے بعد یہ بغیرت بھاگ گئے ہیں۔ میں عمران خان کے ساتھ ہوں،
میں لڑوں گا, میں تمہاری بغیرتی کو ننگا کروں گا, میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا. تم لوگوں کی قسمت اچھی کہ تم لوگ بچ نکلے ہو. میں نے کبھی تہمت کی سیاست نہیں کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جس پر میں نے جا کر اپنا بیان حلفی جمع کروایا اور واپس آیا. میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ISI کھلے عام بدماشی پر اتر آئی ہے اور میں بلوچ ہوں, اپنے پورے قبیلے کو بلا رہا ہوں. تم لوگ آؤ, ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. اس کے بعد انہوں نے گالی دی, ہماری عزتوں پر حملہ کرو گے تو کیا ہم تم کو معاف کر دیں گے؟ پوری قوم تمہاری غنڈہ گردی پر لعنت کر رہی ہے, تم بے نقاب ہو چکے ہو, تم ذلیل و رسوا ہو چکے ہو. تو یہ ان کی جانب سے ایک یہ ویڈیو بیان بھی جو ہے جمشید دستی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے جس طرح یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو جو ہے وہ دھمکایا جا رہا ہے یا ان کو فورس کیا جا رہا ہے, یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. فری ول ہونی چاہیے, وہ جس مرضی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق, بلکہ ان کا تعلق ہی پاکستان تحریک انصاف سے. میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, عظمہ بخاری صاحبہ نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ بھائی PTI کے نام کا ووٹ ملا ہے ان کو, عمران خان کے نام کا ووٹ ملا ہے ان کو. اب یو وانٹ ٹو چینج دس, یو وانٹ کہ نہیں اس فارمولے کو کسی طرح تبدیل کر دیا جائے, چاہے وہ کورٹ کے اندر ہو یا کورٹ کے باہر ہو. واٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو, یو آر جسٹ مطلب ڈسگریزنگ یور سیلف. یہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو نقصان ہی نقصان صرف ہو رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کرتے رہیں اور کرتے رہیں اور کرتے رہیں, لیکن اب وقت کافی حد تک بدل چکا ہوا ہے. انفارمیشن جو ہے نا اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اب میں آج کل کے بچوں کو میں صرف یہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ انٹلیکٹ جو ہے وہ قوم کا انٹلیکٹ بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آج کے اس انفارمیشن کے دور کے اندر اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے اچھا انج بھی ہوتا ہے, لوگوں نے چکیا بھی جاتا ہے, ان کو دھمکایا بھی جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہو رہا, ماضی میں بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور 2018 میں بھی ہوا تھا. بائی دا وے 2018 کے اندر بھی جو ہے اسی طرح لوگوں کو دھمکایا گیا تھا, اسی طرح ان کو فورس بھی کیا گیا تھا. کھلے عام نہیں کیا گیا تھا, چھپ چھپا کے, لیکن کیا گیا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ اگر آپ جا کے پرانے آرکائیوز اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس کے اندر یہی آتا ہے کہ جناب دھمکایا جاتا تھا, فون کے اوپر دھمکایا جاتا تھا اور لوگ ڈر جاتے تھے, لوگ اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ سوئچ کر جاتے تھے. اب جو ہے زیادہ اور بھی زیادہ کھلے عام ہو گیا, پہلے سے بھی زیادہ کھلے عام ہو گیا ہے. اچھا جی, مشاہد حسین سید صاحب جو ہے وہ فریحہ ادریس صاحبہ کے پروگرام میں تشریف لے کر آئے تھے. مشاہد حسین سید صاحب جو ہے باغی ہو چکے ہیں نون لیگ سے آج کل. تو نون لیگ کے بارے میں جو ہے وہ کافی برا بلا جو ہے وہ اب کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میاں صاحب کے باہر جانے کا جو آپریشن تھا وہ پورا اٹ واز پلانڈ اینڈ ایکسیکیوٹڈ بائی دا دین اسٹیبلشمنٹ. اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان کو بعد میں پتہ چلا, PTI کو تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے ایک بہت سینئر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سے بات کی اس وقت. ہی سیڈ سر وی آر ڈوئنگ اٹ ان نیشنل انٹرسٹ. یہ بات 2 گواہوں کے سامنے انہوں نے مجھے کہا تھا. ہم نے قومی مفاد میں ان کو باہر بھیجا ہے. پلان مریم نواز کو بھی بھیجنے کا تھا لیکن وہ عمران خان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے روک دیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میاں صاحب نے لندن میں میٹنگ بلائی اور پھر انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مسلم لیگ نون مکمل طور پر حمایت کرے گی, تائید کرے گی فار سیکنڈ ٹرم یعنی کہ ایکسٹینشن. میں نہیں تھا اس میٹنگ میں, اگر میں ہوتا تو میں بیٹھتا ہی نہ اس میٹنگ میں, کیونکہ میرے خیال میں اپنے ساتھیوں سے قرآن پر حلف لینا ایک توہین ہے. 7-8 لوگوں نے حلف لیا اور ان میں سے 3 لوگوں نے مجھے بتا بھی دیا ہے. اچھا, اب اس میں 2-4 تھوڑے سے مشاہد حسین سید صاحب کے پوائنٹ کے حوالے سے نا کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اندر. ایک بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے حوالے سے جو ہے نا, میں نے جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ مشاہد حسین سید صاحب نا آج کل ٹوٹلی اینٹی PMLN اور پرو PTI یا پرو عمران خان جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو تھیوریز بلڈ کر رہے ہیں نا اس میں کچھ فالٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آج جا کے مشاہد حسین سید صاحب یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں, مطلب آج جا کے, اب جب ہوا اس طرح کی چل رہی ہے, آج جا کے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جو انفارمیشن اس طرح 1-2 سال کے بعد لیک ہو نا, یا ہمارے ایک بہت بڑے اینکر ہیں پاکستان کے, میں نے ان کی عادت دیکھی ہے, بڑی گندی عادت ہے ان کی. وہ جب واقعہ ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت کچھ نہیں بولتے, لیکن 4-5-6 مہینے 7-8 مہینے کے بعد نا ایک دم ان کو کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری نا ایک بندے سے اس وقت بات ہوئی تھی, اس وقت بات ہوئی تھی 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے میری اس وقت بات ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا تھا کہ یوں کر کے یہ کر کے یوں ہے. بھائی تو اس دن کیوں نہیں بولے, آپ اسی دن بول دیتے نا, آپ بتا دیتے اسی دن بتا دیتے, قوم کا بھلا ہو جاتا. اگر تہاڈے کول ایڈا وڈا انفارمیشن دا خزانہ سی تو اس ویلے بول دیتے. یہ مشاہد حسین سید صاحب اس سے پہلے مسلم لیگ نون سے سینیٹر تھے, یہ اس وقت سینیٹر تھے, اور اس سے پہلے یہ کاف لیگ میں بھی رہ چکے ہیں. پھر انہوں نے سائڈیں سوئچ کی, پھر یہ نون لیگ نے ان کو, جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, چلیں اب یہ بات ہو ہی رہی ہے, تو مشاہد حسین سید صاحب کو جب سینٹر بنایا گیا تھا تو مسلم لیگ نون کے اندر بہت سی ریزرویشنز تھی کہ جناب ان کو کس چکر میں اتنا جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے, یہ تو ادھر سے آئے ہوئے ہیں,
تو ان کو کیوں اتنا اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت حالات، جذبات اور پیار محبت جو ہے کچھ اور تھا. تو خیر، تو مشاہد صاحب جو ہے نا اب جا کے ان کو احساس ہوا ہے کہ نہیں یار یہ انفارمیشن قوم کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جب میاں نواز شریف کو ریلیف مل رہا تھا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا. میں ایک منٹ کے لیے، میں بیکاز از اے سینئر پولیٹیشین آئی ول ایکسیپٹ ہز ورڈ واٹ ایور ہی از سیئنگ. ٹھیک ہے، میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ جو میں آئی ایم سوری ٹو سے دس، لیکن وہ ایک جملہ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے نا، اسے اپنے آپ کو ہی مار دینا چاہیے. تو یہ آپ اسی وقت کی قوم کو بتائے تھے کہ بھائی جان یہ جو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جا رہا ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، یہ عمران خان نہیں کروا رہا. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میں نے تو یہ جو کچھ بھی کیا تھا یہ میرا فیصلہ تھا اور میں نے ریم کھا کے میں نے نواز شریف کو باہر بھیجا. وہ اور پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات وہ کہہ چکے ہیں. اب تو مجھے بلکہ بیچاری شیریں مزاری کے اوپر جو ہے مجھے وہ آتا ہے، ترس آتا ہے. وہ کھلے عام پبلک میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ شیریں مزاری رونا شروع ہو گئی تھی، شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ میں شیریں مزاری کے آنسو دیکھ کے میں بھی پگھل گیا تھا. تو ایک آدمی خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے جو رپورٹس آئیں، جو سب کچھ آیا تو میں پگھل گیا تھا اور اس لیے میں نے کہا جانے دیا. ایک آدمی خود کہہ رہا ہے میں نے بھیجا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو نہیں بھیجا، کسی اور نے بھیجا ہے. مطلب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر فار ایگزامپل کہ جنرل باجوہ اس وقت اتنا تگڑا ہو گیا ہوا تھا کہ وہ بیٹھ کے بلڈ رپورٹس بھی جو ہے وہ اس کو فج کر سکتا تھا اور تبدیل کر سکتا تھا اور پلیٹلیٹس جو ہے وہ گرا سکتا تھا، تو اور اس کی مطلب اسٹیبلشمنٹ کی جو ایکسیس تھی وہ کیا ڈاکٹر فیصل سلطان تک تھی، کیونکہ اس پہ تو ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی کہا کہ ہاں جی ان کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے. یہ آن ریکارڈ ہے، میں کوئی نئی حیرانگی کی بات نہیں بتا رہا. سو اس لیے مجھے یہ فیل ہوتا ہے، یہ میری رائے ہے کہ یہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہے نا، دس ہیز مور ٹو ڈو ود اپنے آپ کو پرو پی ٹی آئی لا کے کھڑا کرنا رادر دین اینی تھنگ کانکریٹ. ایک، آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سب کچھ بتانے میں. دو، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ فیکچولی غلط لگتا ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ ایویڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس پہ فیصلہ ہوا کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ دینی ہے اور قرآن مجید کے اوپر جو حلف اٹھایا گیا. اچھا، میاں صاحب نے باقیوں سے حلف اٹھا لیا، خود نہیں اٹھایا؟ کیوں نہیں دی ایکسٹینشن؟ دینی چاہیے تھی نا. جنرل باجوہ کو تو ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی، تو ایکسٹینشن کیوں نہیں دی؟ دینی چاہیے تھی. سو اس لیے فیکچولی بہت سی چیزیں غلط ہیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، واٹ کین آئی سے. اچھا جی، اس کے علاوہ طلعت حسین صاحب جو اینکر پرسن ہے، ابھی پاکستان تحریک انصاف بین نہیں ہوئی لیکن لگتا ہے کہ شو بین ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹاک شوز جو ہیں بین ہونا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اپالوجیز ٹو کاشف عباسی، شہزاد اقبال، عامر الیاس رانا اینڈ منیف فاروق who participated in my program Red Line with Talat recorded today and which didn't air for reasons beyond my control. تو بیسکلی انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ شوز جو ہے ہم نے شو ریکارڈ کیا تھا لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ پروگرام جو ہے وہ آن ایئر نہیں کر سکے اور یہ چیزیں جو ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. کل رات کو بیسکلی رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو نشر کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے اندر محرم الحرام کے جلوس کی براہ راست کوریج جو ہے وہ نشر کی گئی. یہ والا پورشن جو ہے یہ نشر نہیں کیا گیا. اب میں جتنا ان کی بات سے، ان کی طلعت صاحب کی بات سے جو میں ازیوم کر سکا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے اس ڈیبیٹ کے اندر جو آن ایئر نہیں کی جا سکی اور اسے سینسر کر دیا گیا یا اسے جانے نہیں دیا گیا. آبویسلی یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ شہباز گل نے بھی جو ہے وہ طلعت صاحب کو کچھ برا بھلا کہا ہے ٹویٹ کر کے، لیکن یہ چیزیں، یہ بیوقوفوں والی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ طلعت صاحب نے وہ چینل کا بٹن اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوتا کہ کیا چیز آن ایئر جائے گی تو کیا چیز آن ایئر نہیں جائے گی. الٹیمیٹلی آپ اپنا ایک شو ریکارڈ کرتے ہیں، اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں بیکاز آبویسلی میں خود بھی ٹاک شو کرتا ہوں. آپ اپنا شو ریکارڈ کرتے ہیں، شو ریکارڈ کر کے یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے بیسکلی، یہ آپ اٹھا کے آپ چینل کو دیتے ہیں. الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے چینل کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے، آپ نے مثال کے طور پہ 45 منٹ کا شو اگر ریکارڈ کر کے دیا ہے، اس نے 45 کا 45 چلانا ہے، 45 کو 50 کرنا ہے یا 45 کو 35 کرنا ہے یا 45 کو 30 کرنا ہے. حق ان کا ہے کیونکہ چینل کے اونرز کوئی اور ہیں، آپ نہیں ہیں. آپ نے ریکارڈ کر کے دیا ہے. ایڈیٹوریلی ہو سکتا ہے کہ چینل جو ہے وہ آپ کے اس شو سے اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہ سمجھے ہو کہ بھائی جان نہیں چلانا. آپ اس کو سینسرشپ کہیں، آپ اس کو جو مرضی لفظ کہیں، یہ اصل حقیقت ہے، یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. اور یہ جو شہباز گل بیٹھ کے بیچ میں ایویں چھلانگ مار کے کہہ رہا ہے نا وہ چلا نہیں سکا، یہ نہیں کرتا. او بھائی جتنے آپ لوگوں کے زمانے میں بھی شوز سینسر ہوئے ہیں نا، آپ کے اپنے زور میں جتنی سینسرشپ تھی، آپ تو فن خان نائی بنے برائے مہربانی. ٹھیک ہے،
اور اسی طلعت حسین کے شوز جو ہیں وہ آپ کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ سینسر ہوتے رہے. اور طلعت حسین کے اوپر جو ہے وہ کتنا کو پریشر آپ لوگوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ڈلوایا جاتا تھا, یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں, یہ وہ کر دیں, آپ برائے مہربانی آزادی اظہار رائے کے چیمپئن مت بنیں. ہم نے سب دیکھا ہوا, ٹھیک ہے. طلعت صاحب کو یہ جو کیا کہتے ہیں پنگا لینے کی آپ کی جو عادت ہے نا بلا وجہ, ہرے اس سے بھی پنگا لے اس سے بھی پنگا لے, ڈونٹ ڈو دیٹ. تو پی ٹی آئی کم از کم جو ہے نا آزادی اظہار رائے کی چیمپئن نہ بنے. آپ لوگوں نے لوگوں کو نوکریوں سے نکلوایا ہوا ہے, آپ لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کے آرٹیکل سینسر کروائے ہوئے ہیں, آپ نے لوگوں کے وہ سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب کا کور تک چینج کروا دیا تھا, آپ کے دور میں ہوا ہوا ہے. مطیع اللہ جان بھی آپ کے دور میں اٹھایا گیا, اصلی طور کو جا کے مار پڑی ہے, اور بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں. برائے مہربانی آپ چیمپئن مت بنیں. یہ چیزیں طلعت صاحب کے اس سے کنٹرول سے باہر ہیں. اچھا چلیں اب اس سائڈ پہ بھی آ جائیں. یو ہیو ٹو ریمبر ون تھنگ, میں تو ظاہری بات ہے وہ سما ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہیں. سما ٹیلی ویژن کس کا ہے؟ علیم خان کا. علیم خان کدھر ہے؟ علیم خان آج کہاں پہ؟ علیم خان جو ہے وہ آج کل حکومت کے منسٹر ہیں, ظاہری بات ہے. تو کچھ بھی ہو جائے آپ اس رشتے ناطے کو نکال نہیں سکتے کہ علیم خان از پارٹ اینڈ پارسل آف دس ہول سیٹ اپ ٹوڈے. کیبنٹ کے اندر ہے نا وہ, ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے ایک موقع آئے گا, وہ ٹھیک ہے ایک حد تک جو ہے وہ اپنے چینل کے جو اینکرز ہیں ان کو وہ ایک حد تک لبرٹی دیں گے, لیکن الٹیمیٹلی کوئی ایسی اگر بات سٹارٹ ہوئی جس کی ہیٹ جو ہے علیم خان کو آنا شروع ہوئی, تو ظاہری بات ہے چینل کیا کرے گا, یہی کرے گا کہ وہ کٹ مارے گا اس کے اوپر. تو یہ تو ہونا ہے. سو اس لیے میری نظر میں تو یہ فارمولا ہی غلط ہے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میری نظر میں آ جاتا ہے کہ آپ ایک ٹیلی ویژن چینل کے یا کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے اونر ہیں, اینڈ دین یو آر آلسو سرونگ دا گورنمنٹ. سو آپ کتنی کو لبرٹی برداشت کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے, ایزمپشنس کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے طلعت صاحب آج اگر سما ٹی وی پہ نہ ہوتے, شاید کسی اور چینل کے اوپر ہوتے, تو ہو سکتا ہے جو گفتگو انہوں نے کی ہوئی تھی اپنے پروگرام کے اندر, ہو سکتا ہے وہ آن ایئر چلی جاتی. آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز. تو یہ ایک سینسرشپ جو ہے کل ہوئی. دوسری بات میاں علی اشفاق صاحب کے حوالے سے اور صنم جاوید کے حوالے سے کل سے ایک بڑی ہی غلیظ کیمپین جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر سیدہ صدف نامی کوئی اکاؤنٹ ہے, اور ان کی جانب سے جو ہے وہ صنم جاوید کی ایک ویڈیو لگائی گئی, اور اس کے اندر جو ہے یہ شو کیا گیا, وہ صرف ایک فریم جو ہے وہ کاٹا ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ شو کیا گیا کہ جیسے صنم جاوید کو جو ہے نا میاں علی اشفاق نے اپنا ہاتھ جو ہے ان کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور وہ ان کے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ یوں بھی کر رہے ہیں. اور اس میں اس نے یہ جو بھی اکاؤنٹ ہے اس نے لکھا, میاں صاحب آپ سے امید نہیں تھی. صنم جاوید وکیل میاں اشفاق کو مقدمے کی فیس یکمشت ادا کرتے ہوئے, اس لیے تو میاں اشفاق اس کو سیدھا اپنے آفس لے کر گیا تھا. یہ ہے تاریخ انتشار کی غیرت کا عالم. اور اس کے بعد میاں علی اشفاق کو اس نے ٹویٹ کیا ہوا. یہ ویڈیو اصل ویڈیو جو ہے ایکچولی اس کے اندر صنم جاوید جو ہے اپنے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اپنے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ جو ہاتھ ہے یہ ان کے والد کا ہاتھ ہے. میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صنم جاوید کی جو طریقہ کار ہے, جس طریقے سے اس نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ماضی کے اندر مریم نواز کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے, وہ مجھے لاکھ اس سے اختلاف ہے, اس کی زبان سے اختلاف ہے, اس نے جو الفاظ استعمال کیے اس سے اختلاف ہے. لیکن کبھی بھی پھر بھی میں کبھی کسی عورت کے حوالے سے اتنی گندی اور گھٹیا قسم کی کیمپین کی اگر میں مذمت نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی, یہ بالکل ناانصافی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ صرف ٹوسٹنگ کریں اور ویڈیوز کو کٹ کر دیں, ایڈٹ کر دیں, اور یہ شو کریں کہ جناب یہ اپنے وکیل کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی. شرم کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے. اور الیجڈلی مجھے نہیں پتا یہ جو ڈاکٹر سیدہ صدف جو ہے اس نے اپنی تصویر بھی کوئی نہیں لگائی ہوئی ہے, ایک اینیمیٹڈ تصویر جو ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر لگائی ہوئی ہے. پتہ نہیں پیچھے جڑا کوئی مچھا والا بھائی ہوئے جڑا بہ کے گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہا ہو, کیونکہ ایک عورت, میرا خیال میں ایک عورت اتنی گر نہیں سکتی کہ ایک دوسری عورت کو صرف ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اختلاف کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی ٹارگیٹنگ کرے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالوڈ ہونے کا, اور وہ ایک بیوی بھی ہے, ایک ماں بھی ہے, ٹھیک ہے, صنم جاوید جو ہے. تو آپ اس کے اوپر جو ہے اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرے, شرم کا مقام ہے, شرم آنی چاہیے. میاں علی اشفاق نے اس کے اوپر جوابی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بہن میری, یہ صنم جاوید میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے, اور یہ ہاتھ اور ویڈیو صنم جاوید کے والد جاوید اقبال صاحب کے ہیں.
میں نے اختلاف رائے اور پسند ناپسند پر جوابات دینا بند کر دیے ہیں، لیکن یہ آخری حد کی گھٹیا حرکت ہے جس میں آپ کو احتیاط برتنے کا مشورہ دوں گا۔ اس پر میرے پاس بآسانی آپ کے خلاف مؤثر مقدمہ درج و ٹھوس قانونی کارروائی کا جائز جواز موجود ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں آپ کے خلاف دیوانی دعویٰ یا دیگر قانونی کارروائی کے لیے مجھے زیادہ وقت اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط و شرم کا دامن ہاتھ میں رکھیں، یہی بہترین عمل ہے، ورنہ اگلی بار میں شاید موقع فراہم بھی نہ کروں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی عزت کو سلامت رکھے، خوش رہیے۔ میاں علی اشفاق کو بھی یہ سب کچھ نہیں لکھنا چاہیے تھا، نہیں لکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں آپ کو مقدمہ ٹھوکنا چاہیے تھا، یہ وارننگز دینے کے بجائے آپ کو مقدمہ ٹھوکنا چاہیے تھا۔ یہ آپ جب 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا تو اس سے آپ بیسکلی اور ان کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں کہ اگلی آری کتا تو میں نہیں چھڑا گا، اے تو ایدگیا ہونا یہ والا فارمولا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو مقدمہ ٹھوکنا چاہیے، کیونکہ اگلا جو ہے وہ غلط انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یا صنم جاوید کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ دس از ناٹ ڈن، ٹھیک ہے؟ تو میرا میاں علی اشفاق کے ساتھ بصد احترام، میں نے ان کے ساتھ یہاں پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے اور میرا ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، لیکن ان کی اس اپروچ سے بھی میں اختلاف کروں گا معذرت کے ساتھ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ذرا کچھ سوالات آپ کے شامل کر لیں۔ زین افضل صاحب کا سوال ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار پر بات کیوں نہیں کرتے؟ زین بھائی کتنا کو بات کروں، مجھے بتائیے، آپ مجھے بتا دیں۔ مطلب میں ابھی آپ نے یہ پورا ویلاگ شروع کے اندر دیکھا ہے، مطلب میں اور اس میں کیا آپ کے ساتھ بات کروں؟ میرا خیال میں نے کافی بات کی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 20 منٹ صرف ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہر ویلاگ کے اندر بات ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ صرف ایک ہی چیز ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، اور اب سے نہیں ہے، 76 سال سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور میں نے جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیشہ اس کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ یہ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ وہ انٹرویوز جس طرح ہوئے، وہ فورس انٹرویوز جس طرح ہوئے، جن اینکروں کے ذریعے ہوئے، سب میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، اور کیا بات کریں۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ یا اللہ نامی، وہ ظاہری بات ہے میرے خیال میں انہوں نے نام ویسے لکھا ہوا ہے، صارف ہے، ان کی جانب سے سوال آیا، منصور بھائی میں آپ کے ویلاگ پابندی سے سنتا ہوں، آپ نے کہا مارشل لاء نہیں لگنا چاہیے۔ پاکستان میں جب بھی مارشل لاء لگا 70% لوگوں کو ریلیف ملا۔ مارشل لاء دور میں مڈل مین اور غریب آدمی ہمیشہ سکون میں رہا، تکلیف صرف بڑے بڑے مگر مچھوں کو ہوتی ہے۔ میں ذرا ڈس ایگری کروں گا اس بات سے، حالات اور واقعات بڑے مختلف ہیں۔ ظاہری بات ہے پاکستان میں آخری مارشل لاء جو لگا تھا وہ پرویز مشرف کا لگا تھا۔ اب پرویز مشرف کا مارشل لاء 9/11 سے پہلے تک اگر آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کے حوالے سے جو ہے بڑے برے حالات تھے، پیسے آپ کے پاس تھے نہیں، پرویز مشرف کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کرنا کی ہے، کس طرح سنبھالنا ہے۔ وہ تو 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہے، امریکہ کا ایک دم انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اس خطے کے اندر، افغانستان کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے آپ کو پیسے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے ایک اکنامک ببل جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، لوور انٹرسٹ ریٹس کے ذریعے جو ہے کنزیومر فائنینسنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بڑی لمبی ڈبیٹ ہے یہ۔ یہ بھی ایک غلط تاثر ہے کہ آپ نے اس وقت بھی اپنے فائنینشیل سٹرکچر کے ریفارمز کے بجائے جو ہے نا وہ آسان حل ڈھونڈا کہ جی ٹھیک ہے ڈالر آئی جا رہے ہیں، ڈالر پمپنگ کے ذریعے جو ہے آپ نے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ پک کیا۔ ڈالر پمپنگ کے بجائے اگر اس وقت پرویز مشرف کے دور کے اندر جو ہے آپ اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کر لیتے اور اس ڈالر سے زیادہ کنسٹرکٹیو کام کرتے تو میرے خیال میں آج کے یہ حالات نہ ہوتے۔ سو یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہے، اور یہ غلط تاثر ہے کہ جناب صرف اتنا یہ جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ضیاء الحق کے اندر کیا ہوا تھا؟ ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی بتائیے مجھے کیا ہوا تھا؟ افغان وار چل رہی تھی، اور افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ڈالر مل رہے تھے، جس کی وجہ سے پمپنگ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو کوئی نہ کوئی ریزن ہمیشہ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ تاثر آتا ہے، لیکن جمہوریت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ جمہوریت سب سے بہترین طریقہ کار ہے کوئی بھی حکومت چلانے کا، آپ مجھے لاکھ اس کی دلیلیں دے دیں لیکن میں ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ہے میاں اسد صاحب کی جانب سے آیا، انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی یا مارشل لاء نہیں لگنا چاہیے، جمہوریت رہنی چاہیے، لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور عمران خان نے خاص کر ان سے ہی لڑائی کی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پلیز واضح کر دیں۔ اسد بھائی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، میرے خیال میں ایکسپلین نہیں کر سکا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ایمرجنسی یا مارشل لاء لگنا نہیں چاہیے، یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل نہیں سکتی، اس لیے نہیں چل سکتی کیونکہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے نا، آپ نے یہ جتنے سیاستدان پیدا کیے ہیں، میں بڑے والوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹوں کی بات نہیں کر رہا، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے زیادہ تر 90% سے زیادہ جو ہے نا انہی کی اکیڈمی سے آئے ہوئے ہیں۔
انہی کے گیٹ نمبر 4 سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو اس کے بعد ان کو عادت ہو جاتی ہے. یہ آپ کے خیال میں یہ لڑائی جو ہے، یہ چلیں عمران خان کی ہم بات کرتے ہیں. آپ نے کہا جی عمران خان نے خاص کر ان سے لڑائی کی ہوئی ہے. عمران خان نے ان سے کس بات کی لڑائی کی ہوئی ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان نے اس بات کی لڑائی کی ہوئی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست میں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. عمران خان نے اس بات کی لڑائی کی ہوئی ہے کہ بھائی جان آپ اپنے پورا کردار اپنا جم کے رکھیں، لاڈلا مجھے بنا کے رکھیں. لاڈلا آپ نے شہباز شریف کو جو بنایا ہوا ہے نا، آپ مجھے بنا کے رکھیں. یہ لڑائی ہے اصل، اور کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ عمران خان کیا پاکستان کی یہ سول لبرٹیز کا یا سویلین بالادستی کا چیمپئن بن گیا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی. اور آپ کے خیال میں یہ جو یہ سارا کچھ یہ نون لیگ نہیں کرتی تھی؟ مریم نواز بیٹھ کے نعرے نہیں مارتی تھی؟ آج بیٹھے مریم نواز بیٹھ کے انٹرویو دے، بتائے مجھے آپ کے خیال میں آج پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے؟ وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتی؟ اچھا چلیں آج کے سیٹ اپ کے اندر آپ کے خیال میں یہ جو فیصل واڈا آپ کے پارلیمنٹ تک پہنچ گئے، محسن نقوی آپ کے پارلیمنٹ تک پہنچ گئے، یہ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بغیر پہنچ گئے؟ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر جو اس وقت تعیناتیاں ہوتی تھی یا جو وزیر بنتے تھے، ان کے جو وزیر خزانہ تھے، شوکت ترین ہو گئے یا عبدالحفیظ شیخ ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بغیر بن گئے؟ عمران خان اپنے منہ سے کہتے ہیں جناب وہ بجٹ میں نے پاس کرانا ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے، میں کہا بھاجی بندے پورے کر کے دو. یہ آن ریکارڈ ہے. تو آپ کے خیال میں اب عمران خان کی اپروچ کوئی چینج ہو گئی ہے؟ نہیں، کہاں چینج ہوئی ہے؟ آج بھی وہ کہتے ہیں میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. یار آپ نے جس سے لڑائی لی ہوئی ہے، چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں نا، آپ نے جس سے لڑائی لی ہوئی ہے آپ اس سے بیٹھ کے بات چیت کریں گے؟ اور جب آپ ان سے پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں بھجن آپ کیا بات چیت کریں گے، کیا کریں گے؟ اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں جناب عمران خان صاحب کو جنہوں نے ہاں کر دی، انہوں نے کہا آجو بھجن میٹنگ کر لینے، کیا بات کریں گے آپ؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، پی ٹی آئی والے جواب دیتے ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں. اچھا جی تو اسی کہتا تو انہوں نے کہا اچھا جی جناب حکم، جی بالکل ٹھیک ہے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے نا، آپ کو جانا پارلیمنٹ کے تھرو پڑے گا، اور وہ آپ جانا نہیں چاہتے کیونکہ سارے ایک دوسرے کے کانے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری شاید بات بری لگے، کانے ہیں سارے ایک دوسرے سے. اور وہ کس بات کے کانے ہیں کہ جناب سب کو پتہ ہے کہ آنا اسی روٹ سے ہم نے حکومت میں آ جانا، باقی باڑ میں جائے. ہیومن رائٹس کیا چیز ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کیا چیز ہے، آئینی حدود کس کو کہتے ہیں، باڑ میں جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ہمیں گدی چاہیے، ہم نے نا اس کے اوپر بیٹھنا ہے. اور آپ پچھلے کئی سالوں سے 2008 سے لے کے، پہلے تو پرویز مشرف کا دور تھا نا، 2008 سے لے کر اب تک آہستہ 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 اپنی جگہ جو ہے سیکریفائز کرتے آئے ہیں. نواز شریف نے جب نہیں کیا تھا 2013 سے لے کے 2018 تک، جب وہ نہیں کیا تھا اس کا خمیازہ اس نے پھر بھگتا. دیکھ لیجئے پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے پڑ گئی. اور یہ جو کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ، یہ میں ان کی یہ بات بھی سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو پینما کا کیس آیا تھا، پینما کا کیس آیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ نواز شریف. اور نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا، آپ کو بہانہ بنانا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اگر ٹانگنا ہے نا، اگر آپ کے پیچ ٹائٹ کرنے ہیں، ان کو ایک بہانہ چاہیے. وہ اگر بہانہ بنائیں گے نا، وہ اس بات پہ بتائیں گے بھائی جان آج تھی شیو کیوں نہیں کی تھی، تاڑی ایسی تھی، چلو جی آ جاؤ ادھر. بہانہ بنائیں گے وہ کوئی نہ کوئی. اور ہر آدمی کی اسکیلیٹنز، وہ جو کبڈ ہوتی ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی اسکیلیٹنز ہوتے ہیں، اور وہ بہانہ بنا کے اس کے بعد آپ کو ٹانگ دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے بات نہیں مانی. اور جتنی آپ سیاسی پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، نون لیگ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، سب نے اس کو سہا ہے، لیکن ملتے نہیں ہیں آپس میں. اس لیے کیونکہ اگر ملیں گے، اگر ملنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا پلیئر بیچ میں ڈال دیا جائے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا پاکستان اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، آپ نے پھر الٹیمیٹلی تیسرا پلیئر جو ہے بیچ میں گھسایا، پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں. آج آپ ان تینوں کو ملا لیں، ایک چوتھا پلیئر آ جائے گا بیچ میں، آپ بے فکر ہیں. جب تک یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ملیں گی نہیں اور فیصلہ نہیں کریں گی کہ جناب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو محدود کرنا ہے، کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنی سی بات ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.